الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ النحو الواضح کی النعت کا چپٹر چل رہا تھا، یعنی جس کو صفت کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ہم نے قواعد پڑھے کہ صفت یا نعت اپنے سے پہلے جو لفظ ہے جس کو موصوف کہا جائے، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے یا نعت بیان کی جا رہی ہے، ان دونوں کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، یعنی دونوں کے اس کے اوپر پیش ہے تو ادھر بھی یہی ہوگا، زبر زیر کا معاملہ اسی طرح ہوگا، اور شروع میں اگر اس کے الف لام ہے تو اس کے شروع میں بھی الف لام ہوگا، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مؤنث ہوگا۔ اچھا، اب آ جائیں تمرینوں کی طرف۔ پہلی تمرین یا مشق ہے ضع نعتا مناسبا فی کل مکان خال واشکل آخرہ، کہ ادھر خالی جگہ میں آپ نے مناسب نعت یا صفت لگانی ہے اور اس کے آخری حرف کے اوپر جو ہے تشکیل، یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر زبر زیر لگانی ہے، وہ اس کے پہلے جو لفظ ہے یعنی موصوف یا اس کا منعوت جو ہے اس کے تابع ہوگا۔ الولد، الولد بچہ، یحبہ اسے پسند کرتا ہے، ابوہ اس کا باپ، تو ادھر صفت آنی چاہیے الولد الصالح، الولد الصالح، نیک بچہ اسے پسند کرتا ہے اس کا والد۔ جریت، جرا بھاگا، تو میں، جریت میں بھاگا، فی میدان میدان میں، میدان کی کیا صفت ہے ادھر مثال کے طور پر آنی چاہیے فی میدان فصیح، کھلے کھلے میدان میں میں بھاگا۔ جریت فی میدان فصیح، میدان کی صفت کیا ہے؟ فصیح، کہ کھلا ہونا۔ فصیح، اس کے آخری حرف کے اوپر بھی اس کے آخری حرف کے نیچے بھی زیر آئی ہے تنوین والی، جس طرح میدان کے نیچے آئی ہے، اور ادھر بھی یہی تھا، اس کے آخری حرف کے نیچے تنوین تھی، شروع میں الف لام نہیں تھا، تو اس کی صفت بھی ایسی ہوئی۔ الولد، اس کی جو صفت ہم نے لائی ہے تو وہ یا نعت جو لائی ہے الصالح لائی ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے اور آخر میں پیش تھی ایک، تو اس کے آخر میں بھی ایک پیش لگ گئی۔ اچھا، اگلا ہے جملہ اکثر من القراءۃ فی الکتب، اکثر من القراءۃ، اکثر کثرت سے کرو، من القراءۃ پڑھنے کو، فی الکتب کتابوں میں، کون سی کتابوں میں؟ کتابوں کی کیا صفت ہونی چاہیے جن کو کثرت سے پڑھا جائے؟ المفیدہ، الکتب جمع ہے نا، تو جو جمع مکسر ہوتا ہے اس کی جو صفت آتی ہے وہ واحد مؤنث کے طور پر آتی ہے، واحد مؤنث، تو الکتب اس کی صفت ہوگی المفیدہ، مفید، فائدہ دینے والی کتاب ہے۔ اکثر من القراءۃ فی الکتب المفیدتی، آخر میں گولتا واحد مؤنث کے طور پر اس کو جمع مکسر کو لیا جاتا ہے، تو مفید کتابوں کو کثرت سے پڑھا کریں۔ یضر الصدیق، یضر نقصان پہنچاتا ہے، الصدیق دوست، کون سا دوست؟ اس کی کیا صفت ہوگی؟ الجاہل، الجاہل، یضر الصدیق الجاہل، جاہل دوست نقصان پہنچاتا ہے صاحبہ اپنے ساتھی کو۔ عدو، اچھا اگلا ہے عدو دشمن، عاقل، عدو عاقل عقل مند دشمن، خیر بہتر ہے، من صدیق ایسے دوست سے، جاہل جو جاہل ہے، یعنی عقل مند دشمن جاہل دوست سے بہتر ہے۔ اچھا، اگلا جملہ ہے لا تشرب الماء، لا تشرب نہ پیو، الماء پانی، کون سا پانی نہیں پینا چاہیے؟ اس کی کیا صفت ہونی ہوگی تو اس کو نہ پیو؟ الکدر، الف لام کاف کش والا دال را، کدر کہتے ہیں گدلے کو، گندا پانی جو گدلا ہوتا ہے۔ لا تشرب الماء الکدرہ، اس کے آخری حرف کے اوپر بھی زبر آئی ہے، اس لیے کہ الماء جو اس کا موصوف یا منعوت ہے اس کے آخری حرف کے اوپر بھی زبر ہے، اور شروع میں الف۔ جوتے، یضر القدم، پاؤں کو نقصان دیتے ہیں، کون سے جوتے؟ اس کی کیا صفت ہوگی؟ الضیق، الف لام ضاد یا قاف، ضیق یعنی تنگ جوتے، الحذاء الضیق یضر القدم، تنگ جوتے پاؤں کو نقصان دیتے ہیں۔ زرتو، زرتو میں نے زیارت کی یا میں نے وزٹ کیا۔ ضاحیت، ضاحیتاً، ضاحیہ کہتے ہیں ایک علاقے کو یا کوئی بھی علاقہ جو ہے کھلا، اس کو ضاحیہ کہا جاتا ہے۔ زرتو ضاحیتاً حسنتاً یا ضاحیتاً جمیلتاً، میں نے ایک خوبصورت علاقے کا سفر کیا۔ اچھا، للجمل، یہ ہم نے اسم جر الاسم میں یہ پڑھا تھا کہ لی یہ کے لیے کے معنی میں آتا ہے۔ للجمل، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، اونٹ کا عنق، عنقن یا اونٹ کی عنقن، عنق کہتے ہیں گردن کو، تو اونٹ کی گردن ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے؟ اس کی کیا صفت ہے؟ اونٹ کی گردن کی لمبی ہوتی ہے۔ للجمل عنق طویل، عنق کے آخری حرف کے اوپر پیش ہے تنوین والی، تو اس کی صفت میں بھی یہ معاملہ ہوگا طویل۔ تنافسو، تنافسو ایک دوسرے سے آگے بڑھو،
کس میں؟ فی العملی، ایسے عمل میں، اس عمل کی کیا صفت ہونی چاہیے جس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانی چاہیے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. فی العمل الصالح، الصالح، نیک عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ ہوگی پہلی مشق. کافی آپ نے سمجھ لیا ہوگا اس میں. اب آگے مزید آتے ہیں. ضع منعوتا مناسبا فی المکان الخالی واشکل آخرہ. پہلے ہم نے صفت لگائی ہے، ابھی منعوت یا اس کا موصوف لانا ہے. صفت ہوگی لیکن جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ لانا ہے آپ نے مناسب. مثال کے طور پر یحب الناس، لوگ پسند کرتے ہیں کس کو؟ یحب الناس الحاکم العادل. مثال کے طور پر کچھ اور بھی آ سکتا ہے. یحب الناس الحاکم العادلہ، یعنی یحب یہ فعل فاعل ہو گیا، یحب فعل ہے، الناس فاعل ہے، اور آگے مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کے آخری حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے. یحب الناس الحاکم العادلہ، عادل حاکم کو لوگ پسند کرتے ہیں. فی البستان، بستان کہتے ہیں باغ کو. باغ میں مفتحۃ، کھلے ہوئے ہیں. کیا کھلتے ہیں؟ پھول. فی البستان زہور مفتحۃ، ظہور، زا ہا واو را، ظہور. زہرۃ کی جمع ہے ظہور، یعنی زہرہ کہتے ہیں پھول کو، ظہور اس کی جمع ہے. تو جمع جو ہوتی ہے اس کی جو صفت آتی ہے، میں نے آپ کو پچھلے اس میں بھی بتایا تھا، پچھلی مشق میں بھی، کہ وہ واحد مؤنث کے طور پر آتی ہے جمع کی صفت. تو ادھر جو موصوف آئے گا وہ جمع آئے گا، یا منعوت جو آئے گا وہ جمع آئے گا. فی البستان ظہور مفتحۃ. اچھا. الطعام الکثیر، الطعام کھانا، الکثیر زیادہ، یعنی زیادہ کھانا. یضر المعدہ، یضر المعدہ، بلکہ معدے کو عربی میں معدہ کہتے ہیں، میم کے اوپر زبر. کثرت طعام یا کثرت سے کھانا یہ معدے کو نقصان پہنچاتا ہے. تحمل اٹھاتا ہے، الشجرۃ درخت. درخت کیا اٹھاتا ہے؟ ناضجۃ. ناضجۃ کا مطلب ہوتا ہے پکے ہوئے، یعنی درخت کیا اٹھائی ہوتا ہے؟ پھل. تحمل الشجرۃ فاکہۃ ناضجۃ، فاکہۃ یعنی پھل، ناضج. طاووسی، طاووس کہتے ہیں وہ جو ہنس نہیں ہوتی یہ بطخ کی طرح جس کی لمبی سی گردن ہوتی ہے. تو للطاووسی، طاووس کی عنق جمیل، مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں. یا للطاووسی لون جمیل، لون کہتے ہیں رنگ، جمیل خوبصورت، اس کا خوبصورت رنگ ہوتا ہے. یا آپ کہہ لیں کہ للطاووسی عنق جمیل، مثال کے طور پر. اچھا. وضعت الصورۃ، وضعت میں نے رکھا یا میں نے بنایا، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. وضعت میں نے بنائی، الصورۃ تصویر، میں نے تصویر بنائی. فی منظر بدیع، منظر، فی منظر بدیع ایک دل فریب منظر کی. وضعت الصورۃ فی منظر بدیع، میں نے ایک دل فریب منظر کی تصویر بنائی. اچھا. اسی طرح اگلا. ابصرت، ابصر دیکھا، تو میں نے، ابصرت میں نے دیکھا. فی الحقل، الحقل کہتے ہیں کھیتوں کو. ابصرت فی الحقل میں نے کھیتوں میں دیکھا. کیا؟ مفترسن، مفترسن شکاری کو کہتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں حیوانا مفترسن، مثال کے طور پر. ابصرت فی الحقل حیوانا مفترسن، ایک شکاری جانور کو دیکھا. اچھا. اکرہ، اکرہ کا مطلب ہے کہ میں ناپسند کرتا ہوں. السیرہ چلنا، السیر وہی جیسے سیر ہم کہتے ہیں چلنا. میں چلنا ناپسند کرتا ہوں. کدھر؟ فی شوارع، شارع سڑک کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے شوارع. الشوارع المزدحمۃ، اکرہ السیرہ میں چلنا ناپسند کرتا ہوں. کہاں؟ فی الشوارع المزدحمہ، مزدحمہ کا مطلب رش والی، رش والی سڑکوں پر چلنا میں ناپسند جانتا ہوں. فی السماء آسمان میں، نجوم لامعۃ، نجم کی جمع ہے نجوم. جو صفت پھر آئے گی آگے وہی میں نے آپ کو بتایا کہ جمع کی صفت کیا آتی ہے؟ واحد مؤنث. تو لامعۃ آئیے تو ادھر اس کا موصوف یا منعوت ہوگا. فی السماء نجوم لامعۃ، آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے ہیں. ارا میں دیکھتا ہوں. فی الجو، فی الجو، جو کہتے ہیں یعنی ماحول میں. ارا فی الجو
ماحول میں یا آپ اوپر کا جو ماحول ہوتا ہے جس کو آپ کہہ لیں خلا یا اوپر کی فضا، جو کو ادھر فضا کے معنی میں، اراف الجوی میں فضا میں دیکھتا ہوں، سحاباً کثیفاً، سحاب کہتے ہیں بادلوں کو، کثیف گہرے گاڑے، میں ہوا میں گاڑے بادلوں کو دیکھتا ہوں. تو اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کس طرح سے موصوف آتی ہے. شروع میں الف لام اس کا ہے تو اس کا بھی، آخر میں گولتا ہے تو اس کی بھی گولتا ہوگی، اللہ یہ کہ وہ جمع والا جو معاملہ ہے اور زبر زیر پیش دونوں کی ایک جیسی آتی ہے. تیسری مشق ہے ضع الاسماء الآتیۃ فی جمل، کہتے ہیں یہ نیچے جو اسماء ذکر کیے ہیں نہر، طریق وغیرہ، ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے. ثم نعتها بنعوت مناسبہ، پھر ان کے ساتھ آپ نے مناسب منعوت بھی لگانی ہے، یعنی ان کے ساتھ مناسب نعت یا صفت ان کی لانی ہے. نہر اس کی کوئی خاص صفت لانی ہے جملے میں، مع ضبط آخر النعت والمنعوت، پھر یہ نعت یا منعوت یا صفت یا موصوف دونوں کی آپ نے تشکیل بھی کرنی ہے، یعنی ان کے زبروں زیروں کو واضح کرنا ہے ان کے آخری حرف پر کیا آتا ہے. تو مثال کے طور پر پہلا لفظ لے لیں نہر، سبح، سبح کا مطلب ہے تیرنا، سبح تیرا کون؟ خالد، مثال کے طور پر سبح تیرا خالد، خالد، فی نہر، فی نہر عمیق، مثال کے طور پر عمیق کہتے ہیں گہری کو، فی نہر عمیق، فی شروع میں آ گیا تو نہر مجرور ہو گیا تو اس کی صفت بھی مجرور ہوگی. سبح خالد فی نہر عمیق. اچھا اسی طرح طریق، سرتو، مثال کے طور پر سرتو، سرتو کا مطلب ہے میں چلا، فی طریق یا علی طریق، علی طریق مزدحم، مزدحم یعنی رش والا، طریق راستہ، میں رش والے راستے پہ چلا مثال کے طور پر. اچھا نخلا، نخلا کہتے ہیں کھجور کے درخت کو. اخذت الثمر، اخذت الثمر من نخلۃ طویلۃ، مثال کے طور پر اخذت میں نے لیا، الثمر پھل، یا آپ کہہ لیں اخذت التمر، تمر کھجوروں کو کہتے ہیں، نخلہ کھجور کا درخت ہے، تو اخذت التمر، التمر میں نے کھجور لی، من نخلۃ طویلۃ، نخلہ یعنی کھجور کا درخت، طویلۃ لمبا، یعنی میں نے ایک لمبے کھجور کے درخت سے. رأیت میں نے دیکھی، اللیلۃ آج کی رات، مطرن بارش کو، میں نے آج کی رات بارش کو دیکھا، غزیرن جو بہت تیز تھی، غزیر یعنی موسلا دھار بارش کو کہتے ہیں، غین زا یارا غزیرن. رأیت اللیلۃ مطرا غزیرن، مثال کے طور پر برد، برد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، برد ٹھنڈ کو کہتے ہیں. تو اس کے جملہ مثال کے طور پر آپ بنا لیں، یکون ہوتی ہے، فی الشتاء سردیوں میں، برد شدید بہت زیادہ سردی، شدید برد شدید سخت سردی. اچھا اسی طرح المسجد، المسجد الجامع موجود فی المدینہ، المسجد الجامع جامع مسجد، موجود فی المدینہ شہر میں موجود ہے، یعنی جامع مسجد شہر میں موجود ہے. اسی طرح البنا، البنا کہتے ہیں عمارت کو یا بلڈنگ کو. فی القریتی، مثال کے طور پر القریہ گاؤں کو کہتے ہیں، فی القریتی البناء الطویل، مثال کے طور پر فی القریتی بستی میں گاؤں میں، البناء الطویل لمبی ایک عمارت ہے. البستان باغ، فی البستان الجمیل ازہار کثیرۃ، ازہار کثیرۃ باغ میں بہت سارے پھول ہیں. اچھا السما، ینزل اللہ، ینزل نازل کرتا ہے، اللہ اللہ، المطر بارش کو، من السماء آسمان سے. اچھا البحر، تو مثال کے طور پر رأیت میں نے دیکھا، البحر الطویل لمبا سمندر. اچھا السفینہ، سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. جلست فی السفینۃ
الکبیرتی مثال کے طور پر، یا الصغیرتی، جلست میں بیٹھا، فی السفینتی کشتی میں، کون سی کشتی؟ الصغیرہ چھوٹی کشتی میں۔ اچھا، القطار کہتے ہیں ریل گاڑی کو۔ جاء آئی القطار ریل گاڑی، السریع تیز، یعنی تیز گاڑی جو ہے، تیز ریل گاڑی اس کی صفت ہوگی تیز، السریع۔ جاء القطار السریع علی المحطۃ، علی المحطہ، المحطہ کہتے ہیں میم ہا طا بولتا آگے اسٹیشن کو، یعنی اسٹیشن پر تیز ریل گاڑی آئی۔ تو اس طرح کے آپ اور بھی جملے بنا سکتے ہیں، میرے ذہن میں جو بھی آیا آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے۔ چوتھی مشق ہے کون جملا تشتمل كل واحدة منها على اسم منعوت، کہتے ہیں کہ جملے بنائیں ان الفاظ کے، تشتمل كل واحدة، ہر جملہ اس بات پر مشتمل ہونا چاہیے، اس چیز پر کہ یہ جو نیچے الفاظ ہیں ان کو آپ نے جو ہے صفت کے طور پر استعمال کرنا ہے، اور اس کا موصوف یا منعوت لانا ہے، یعنی یہ ساری نیچے صفات ہیں، اس کے ساتھ آپ نے موصوف یا منعوت لانے ہیں۔ تو مثال کے طور پر، یعنی پچھلی جو مشق ہے اس کے الٹ ہے یہ خشن، خشن کا مطلب ہے جو خشن کا مطلب ہے کھردرا۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں العامل، العامل کا مطلب ہوتا ہے مزدور، العامل یلبس، یلبس کا مطلب ہے پہنتا ہے، مزدور پہنتا ہے لباسا خشنا، لباسا یعنی لباس کے آخری معاملہ ہوگا۔ الماء العذب، مثال کے طور پر الماء پانی، العذب میٹھا، یہ عذب الف لام کے ساتھ ہم نے استعمال کر لیا کیونکہ اس کا جو موصوف تھا اس کے شروع میں بھی الف لام تھا۔ الماء العذب مثال کے طور پر میٹھا پانی، یحبہ الانسان، یحبہ الانسان، انسان اسے پسند کرتا ہے میٹھے پانی کو۔ ناضجۃ فی البستان فاکہۃ ناضجۃ، فی البستان باغ میں، فاکہۃ ناضجۃ پکے ہوئے پھل ہیں۔ اچھا، ذابلۃ، ذابلۃ کا مطلب ہوتا ہے مرجھایا ہوا، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فی البستان زہور ذابلۃ، زہور زہرۃ کی جمع ہے پھول، یعنی باغ میں مرجھائے ہوئے پھول ہیں۔ فی السماء نجوم لامعۃ، آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مفترس کا مطلب ہے شکاری، رأیت حیوانا مفترسا، یعنی حیوان کے آخری حرف کے اوپر بھی زبر والی تنوین ہے اور مفترسن کی بھی، میں نے شکاری جانور دیکھا۔ اچھا، الرائق، الرائق کہتے ہیں کلیئر یا صاف، تو آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر احب الماء الرائقہ، میں صاف پانی کو پسند کرتا ہوں یا اچھے پانی کو، کلیئر پانی کو۔ الحلو، الحلو کہتے ہیں میٹھے کو۔ اکلت میں نے کھایا، اکلت طعاما حلوا، میں نے کھایا میٹھا کھانا، طعاما حلوا، یا الحلو ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اکلت الطعام الحلوا، الطعام کی شروع میں بھی الف لام آ جائے، الحلو جو اس کی صفت ہے اس کی شروع میں بھی الف لام آ جائے۔ النظیف کہتے ہیں صاف، البسو الثوب النظیفہ، البسو میں پہنتا ہوں، الثوب کپڑا، النظیفہ جو صاف ہو، الثوب النظیفہ۔ المحلوج، المحلوج کا مطلب ہے وہ دھنی ہوئی جو اون ہے نا، دھنی ہوئی کو اس کو ہم محلوج کہتے ہیں۔ اشتریت میں نے خریدی، میں نے خریدا قطنا کاٹن، محلوجن یا القطن المحلوج، اس کے شروع میں بھی الف لام لگا سکتے ہیں۔ اشتریت القطن المحلوج، میں نے دھنی ہوئی میں نے دھنا ہوا کاٹن جو ہے یا کپاس جس کو کہہ لیں اس کو خریدا۔ اگلے سوال کے پانچویں سوال کے 5 اجزاء ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کون 5 جمل فعلیۃ، 5 فعلیہ جملے بنائیں، یعنی وہ جملے جو فعل سے شروع ہوتے ہیں۔ یکون الفاعل فی کل منہا منعوتا، ایسا جملہ ہونا چاہیے کہ جس فعل کے بعد فاعل آتا ہے وہ منعوت ہو، یعنی اس کی موصوف ہو، اس کی کوئی صفت بھی ہو بعد میں۔
اسی طرح دوسرا سوال ہے کہ اسی طرح 5 جملے فعلیاں بنائیں جن میں مفعول بھی منعوت ہو اور اس کی کوئی صفت بھی ہو ساتھ یا نعت بھی ہو کوئی۔ تیسرا سوال ہے کون 5 جمل اسمیت یکون المبتدا فی کل منہا منعوتا، پھر 5 اسمیہ جملے بنائیں یعنی جو اسم سے شروع ہوتے ہیں، مبتدا سے شروع ہوتے ہیں اور مبتدا ان میں منعوت ہو، یعنی مبتدا کی بھی کوئی صفت ہو آگے پھر خبر ہو۔ اسی طرح پھر 5 ایسے جملے بنائیں جن میں خبر یعنی پہلا اسم وہ بے شک اکیلے ہی ہو، خبر جو ہے وہ منعوت ہو، اس کی کوئی صفت بھی، اس کی کوئی نعت بھی ہو۔ اسی طرح 5واں جو ہے وہ ہے 5 جملے اسمیہ بنائیں اور ہر ایک میں جو مجرور ہے، منعوت مجرور ہونا چاہیے اور اس کے آگے کوئی نعت بھی ہو، یا اور یہ 5 آپ نے جملے بنانے ہیں۔ میں ایک ایک دو کا آپ کو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، باقی یہ آپ کا ہوم ورک ہے اس پوری مشق میں۔ مثال کے طور پر پہلا جملہ ہے جملہ فعلیہ، اس میں فاعل آپ نے منعوت بنانا ہے، تو مثال کے طور پر جا آیا رجل صالح، نیک آدمی آیا مثال کے طور پر۔ اچھا اسی طرح رأیت، میں نے دیکھا، رأیت نہیں، فاعل آپ نے بنانا ہے تو آپ کہہ لیں کہ رکیبہ سوار ہوا، الانسان انسان، العاقل عاقل، عاقل انسان سوار ہوا، علی الفیل ہاتھی پر، مثال کے طور پر کوئی بھی جملہ بنا لیں، 3 اور جملے بنائیں۔ اسی طرح 5 ایسے جملے بنائیں فعلیہ جو مفعول بھی ان میں منعوت ہو، مثال کے طور پر رأیت رجلا صالحا، میں نے نیک آدمی کو دیکھا۔ اچھا 5 جملہ اسمیہ بنائیں جن میں مبتدا منعوت ہو، مثال کے طور پر العالم الکبیر یخطب علی المنبر، کہ ایک بڑا عالم ممبر پر خطبہ دے رہا ہے۔ اسی طرح 5 جملے اسمیہ بنائے جن میں خبر جو ہے وہ منعوت ہو، مثال کے طور پر کہ علی مہندس انجینئر ہے، جید اچھا، تو اس میں مہندس جو خبر ہے اس کی آگے صفت آ گئی کہ جید اچھا ہے۔ اسی طرح آپ 4 اور جملے بنائیں۔ اسی طرح مجرور کوئی بھی آپ مثال کے طور پر مررت، میں گزرا، بی امرأۃ حزینۃ، ایک جو غم زدہ عورت ہے اس کے پاس سے میں گزرا، نظرت الی رجل صالح، ایک نیک آدمی کو دیکھا، مثال کے طور پر آپ کہہ رہا ہوں۔ تو آپ اس کے علاوہ 5 جملے ان کے اس طرز پہ بنائیں۔ اگلی مشق ہے تمرین فی الانشاء، یعنی یہ بھی آپ نے خود سے کچھ جملے بنانے۔ کون 7 جمل فعلیۃ، 7 فعلیہ جملے آپ نے بنانے، یعنی وہ جملے فعل سے شروع ہوں، بحیث یجیء لفظ الثور فی کل منہا موصوفا بصفت تلائمہ، ہر جملے میں آپ نے الثور یعنی بیل یہ لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے اور پھر یہ موصوف بھی ہونا چاہیے، اس کی کوئی مناسب صفت اور نعت بھی آنی چاہیے ساتھ۔ ثم استعین بهذه الجمل على کتابت موضوع صغیر، پھر ان جملوں کے ذریعے آپ نے ایک موضوع پہ بات کرنی ہے، چھوٹے سے موضوع کو لکھنا ہے۔ فی وصف الثور، بیل کے موضوع پہ آپ نے اس کی صفات کے اوپر ایک مضمون سا لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک چھوٹا سا مضمون ہے، آپ اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کو بھی سمجھ لیں تو بہتر ہے۔ الثور في بلادنا يدور في الساقية التي ترفع الماء في الترع والآبار لإرواء الزرع، ويدور كذلك بالنورج لدرس الغلة، وكذلك يجر عجلات الحمل الثقيلة، فهو نافع جدا ولا نركبه كما نركب الخيل والحمير لأن سلسلة ظهره بارزة فلا نستريح في الجلوس إذا ركبناه۔ اچھا اب اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا۔ الثور بیل، فی بلادنا ہمارے علاقوں میں یا ہمارے ملکوں میں، یدور گھومتا ہے، یدور گھومتا ہے، پھر ساقیہ وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے پانی کو کھینچا جاتا ہے گاؤں میں، بھائی وہ بیل چلا رہا ہوتا ہے اس لکڑی کے ذریعے اور وہ پانی اوپر آ رہا ہوتا ہے کچھ خاص ڈبوں کے ذریعے سے۔ التی ترفع فی الساقیتی، اس لکڑی کو کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں۔ التی وہ لکڑی، ترفع جو اٹھاتی ہے، الماء پانی کو، من الترع، الترع ترعۃ کی جمع ترعہ،
کہتے ہیں یہ جو نہریں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو ترعتن کہا جاتا ہے، والآبار اور کنووں سے، یعنی کنویں اور نہروں سے پانی نکالنے کے لیے جو ایک خاص لکڑی سی بنائی جاتی ہے جس کو گھما کے تو پانی نکالا جاتا ہے، تو یہ بیل اس کام میں استعمال کیا جاتا ہے، لِإِرْوَاءِ تاکہ دیا جائے الزرع، دیا جائے پانی الزرع کھیتوں کو، اروا یعنی پانی پلانے کے معنی میں آتا ہے، ویدور اور اسی طرح وہ اس لیے بھی گھومتا ہے، کذالک اسی طرح، بالنورج، بالنورج کہتے ہیں وہ جو ہم غلہ پیسنے کے لیے ایک خاص آلہ استعمال کرتے ہیں اس کو نورج کہتے ہیں، لدرس الغلہ، غلہ یا جو اناج ہوتا ہے اس کو پیسنے کے لیے، تو یہ اناج کو پیسنے کے لیے خاص جو مشین استعمال ہوتی ہے اور اس کو گھمایا جاتا ہے بیل کے ذریعے، اس سے بھی یہ کام، اس سے یہ کام بھی لیا جاتا ہے، وہ کذالک یجرو، اور اسی طرح یجرو وہ کھینچتا ہے عجلات، عجلات چھکڑے جو ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، جس طرح ٹانگے ہوتے ہیں، ٹانگے کہہ لیں آپ نے، یجرو عجلات الحمل الثقیلہ، الحمل وزن، الثقیلہ بھاری، یعنی بھاری وزن والے جو چھکڑے ہیں ان کو بھی کھینچتا ہے، فہو نافع جداً، تو یہ بہت ہی نافع ہے ہمارے لیے، مفید ہے، ولا نرکبہ، اور ہم اس کی سواری نہیں کرتے، کما نرکب الخیل، جیسا کہ ہم گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، والحمیرہ اور گدھوں پر، لأن کیوں، لأن سلسلۃ ظہرہ، کیونکہ اس کے پیٹھ پر اس کی ہڈی جو ہوتی ہے بارزۃ ظاہر ہوتی ہے، فلا نستریح، تو ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، فی الجلوس بیٹھنا، اذا رکبناہ، اگر ہم اس کے اوپر سوار ہوں، تو ہم گھوڑوں اور گدھوں کی طرح اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے، تو ہم آرام سے اس پر بیٹھ نہیں سکتے، تو یہ ایک مضمون سا ہے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری مشق ہے تمرین فی الاعراب، اعراب کی تمرین، اس کا نموذج یا ایک مثال کے طور پر انہوں نے لایا ہے ہمارے سامنے، کہتے ہیں ربح التاجر الامین، ربح فائدہ اٹھایا، تاجر تاجر نے، الامین جو ایماندار ہے، ایماندار تاجر نے فائدہ اٹھایا، ربح فعل ماض، یہ ماضی کا فعل ہے کیونکہ اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے، جب اس ماضی کے آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہ جڑی ہو، التاجر تاجر فاعل مرفوع، الامین نعت مرفوع، امین جو ہے تاجر کی نعت ہے یا صفت ہے، صفت مرفوع، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تاجر فاعل مرفوع وہو موصوف، وہو موصوف یا منعوت، الامین نعت مرفوع۔ اچھا، اسی طرح دوسری مثال، یقرأ علی کتابا مفیدا، یقرأ پڑھتا ہے علی کتابا کتاب، مفیدا جو مفید ہے، تو علی مفید کتاب پڑھتا ہے، یقرأ فعل مضارع مرفوع، یہ مضارع کا فعل ہے، علی فاعل مرفوع، کتابا مفعول به منصوب، تو کتاب کیا ہے، مفعول به ہے اور مفعول به منصوب ہوتا ہے، مفیدا یہ اس کی نعت ہے، نعت منصوب۔ اب کہہ رہے ہیں اگلے جملوں کا آپ اعراب لگائیں، اعرب الجمل الآتیہ، پہلا جملہ ہے نزل من السماء مطر غزیر، نزل اتری، من السماء آسمان سے، مطر بارش، غزیر موسلا دھار، نزل فعل ماض، فعل ماض، من حرف جر، السماء اسم مجرور بمن، اسم مجرور بمن، من کی وجہ سے یہ مجرور ہوا ہے، مطر فاعل مرفوع، غزیر صفت مرفوع یا نعت مرفوع آپ کہہ سکتے ہیں، یلبس فعل مضارع، علی فاعل مرفوع، حذاء مفعول به منصوب، واسعا نعت منصوب، کیونکہ حذاء منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا، یکثر فعل مضارع، النخل فاعل مرفوع، فی حرف جر، البستان اسم مجرور بفی، المثمرات نعت مجرور، تو یہ مثالیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مثالیں آپ اس کے اوپر اس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔